جی عثمان بھائی ویلکم بیک. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہماری چل رہی ہے، اور اب ہم ظاہر ہے دیگر مذاہب کی بات کرنے کے بعد اس طرف آتے ہیں کہ اسلام میں جادو کا کانسیپٹ کیا ہے. کیا اسلام جادو کو ایک علم کنسیڈر کرتا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جادو حرام ہے اسلام میں، اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، لیکن کیا یہ ایک علم ہے یا یہ ایلوژن ہے؟ اور جادو کسی پہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ بالکل علی بھائی، اسلام جادو کے اثرات کو مانتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. بخاری شریف میں بڑی واضح حدیث موجود ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر بھی ہوئے، بیمار ہوئے، اور بہت سارے کام آپ نے نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے، آپ سمجھتے تھے میں نے کر لیے ہیں. یہ بھی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اگر ہم قرآن پاک میں لفظ سحر کو سرچ کرتے ہیں، یہ تقریباً 60 مرتبہ استعمال ہوا. سحر یعنی جادو قرآن پاک میں 60 مرتبہ استعمال ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو 7 ہلاک کر دینے والے اشیاء میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، تو جادو کے اثرات کو اسلام مانتا ہے، تو اتنی سزا بتا رہا ہے نا. امام نووی فرماتے ہیں کہ جادو کا عمل حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک عمل ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے. بالکل. بسا اوقات جادو کرنا شرک ہوتا ہے، یعنی معصیت ہوتی ہے، بسا اوقات کفر ہوتا ہے. جی ہاں، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. تو اب یعنی کفر کب ہوتا ہے اور یہ معصیت یعنی گناہ کب ہوتا ہے، یہ اس کے عمل کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کس لیول کا عمل کر کے بلیک میجک کی طرف جا رہا ہے. تو جادو کے متعلق اسلام بالکل کہتا ہے کہ یہ اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، یہ اس کے اثرات کنورٹ ہوتے ہیں. اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کی تصدیق کرنے والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ 5 خصلتوں والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، ان میں سے ایک جو جادو کی تصدیق کرتا ہے. اچھا. تو ظاہر بات ہے جادو کے اثرات ہیں، جادو کا وجود ہے، تو اسلام اتنی سزا بتا رہا ہے کہ اس کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک خصلت جو ہے وہ جادو کے متعلق بھی ہے کہ جو جادو کی تصدیق کرتا ہے. صحیح. تو قرآن پاک فرماتا ہے نا کہ جادوگر ولا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جادوگر جہاں بھی ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جادو کے وجود کو مانتا ہے اسلام، لیکن اللہ کی کلام سے زیادہ سٹرونگ نہیں ہے. اچھا. دیکھیں نا، مثلا جادو جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے، جنات کی پاورز کو یوز کیا جاتا ہے جادو میں. تو اگر اسلام کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا جائے تو شیطان اندر نہیں آ سکتا گھر میں. اسلام کہتا ہے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا جائے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہو سکتا. کہاں گئی ساری پاورز جنات کی؟ جادو ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی ہیں، لیکن جہاں کلام اللہ آ جائے، لیکن جہاں صبح و شام کے اذکار آ جائیں، دعائیں آ جائیں، وہاں جادو کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ایک علی بھائی جو عام جادوگر ہے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ یا شیطان کے الفاظ وہ پاورفل ہو سکتے ہیں، تو میرے اللہ کی یا قرآن مجید کی کلام جو ہے، میرے اللہ کی کلام قرآن مجید ہے، اس میں پاور نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں وہ بلیک میجک ہوا ہے جناب، آپ کالے جادو کا توڑ تو کالے جادو سے ہوگا. صحیح. حالانکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے. ایک طرف گندگی ہے، ایک طرف پاک کلام ہے. ٹھیک ہے، تو جادو کے اثرات کو اسلام مانتا ہے. اس کے بارے میں 2 ٹوک، بلکہ سزا کے حوالے سے اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جادوگروں کے پاس جانے والے سے اتنی نفرت کا اظہار اسلام نے کیا کہ آپ نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی عراف غیب کی خبریں دینے والے کے پاس گیا، اس سے کسی چیز کا سوال کیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. یعنی مقصد یہ تنبیہ کرنے کا کہ اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ غلط عمل ہے. اسلام جادو کے وجود کو مانتا ہے، لیکن جس طرح بلیک میجک اور وائٹ میجک وائٹ ہو یا بلیک ہو، اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. جادو ایک غلط چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی غیب کی خبریں دینے والے کاہن اور عراف کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، اور اس نے اس جادوگروں کی باتوں کی تصدیق بھی کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین اسلام شریعت کا انکار کر دیا. تو جادو کا وجود ہے تو اسلام اتنی سختی کر رہا ہے. لیکن کتنی سختی ہے، سختی سے اسلام منع کر رہا ہے، بلکہ جادو کو شرک کے ساتھ بھی جوڑا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے گرہ لگائی
اور اس میں پھونکا, صحیح, اس نے جادو کیا. صحیح, اور جس نے جادو کیا اس نے در حقیقت شرک کیا. اور شرک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ناقابل معافی, ناقابل معافی ہے, جنت حرام ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ ساری کائنات یعنی زمین اور آسمان کا خلا ایک بندے کا گناہوں کے ساتھ بھر جائے, جی, لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو تو میں اسے معاف کر دوں. صحیح, صحیح. تو جادو کو شرک سمجھا جاتا ہے, شرک ہے. اسلام نے کہا یہ شرک ہے. وہی بات بار بار میں کر رہا ہوں کہ وائٹ میجک ہو یا بلیک میجک ہو, دونوں غلط ہیں. یہ نہیں کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں جادو کرتا ہوں تو میں اس سے جی علاج کروا لیتا ہوں. وہ میں کون سا کسی پر جادو کروا رہا ہوں, میں تو اپنے علاج کے لیے گیا ہوں. صحیح. تو ان کے پاس جانا, ان سے علاج کروانا, اس کے متعلق بھی اسلام سختی سے منع فرما رہا ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے ہوا, یعنی وہ اثر بھی اللہ کے حکم سے ہوا, اس لیے وہ اثر ہوا کہ تاکہ امت کو بھی میسج مل جائے. جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں, اور اس میں ایک یہ پیغام بھی امت کو دیا گیا کہ جادو کے اثرات ہوں تو وہ فلک ناس سے زائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بہت ضروری نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں بندے کے پاس جائیں گے تو جادو کا اثرات ظاہر ہوگا. علاج بھی ہم کروا سکتے ہیں, ایسا کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن جو امت کو میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ فلک ناس سے زائل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ بلیو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہاں, ہم یہ نہیں کہتے, میں یہ کہتا ہوں کہ علاج کے ساتھ ساتھ کئی بار بندے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی, کاؤنسلنگ کے لیے جانا چاہیے. اب کاؤنسلنگ کس کی؟ نیگیٹو بندے کی نہیں, پازیٹیو بندے کی لیے. پازیٹیو وہ ہے جو آپ کا خوف کم کرے, آپ کو مزید ڈرائے نہیں. تو جادو کے اثرات کے حوالے سے اگر اسلام کو مزید دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیں, فرعون کے دربار میں جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں سے, تو یہ ہر دور میں رہا ہے. اسلام نے اس کا ذکر کیا, قرآن پاک میں موجود ہے, جو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہوا. صحیح. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رسیاں پھینکی, رسیاں دوڑتی ہوئی محسوس کی موسیٰ علیہ السلام نے. اور بلکہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں ایک خوف اور ڈر محسوس کیا. تو وہ اثر ہی تھا جادو کا. قرآن ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے. وہ جادو جو انہوں نے کیا اس کا ایک خوف موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, خوف محسوس کیا. اگر ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس خوف کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ کن الفاظ میں دیتے ہیں؟ فَقُلْنَا لَا تَخَفْ. خوف محسوس کوئی کر رہا ہو تو اسے کہا جاتا ہے نا خوف نہ کھاؤ آپ. صحیح. لا تخف انک انت الاعلی, تو ہی غالب رہے گا, پریشان نہ ہو. صحیح. تو میں اس آیت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام جادو کے اثرات کو مانتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جتنا اسلام بتاتا ہے ہم بار بار کہتے ہیں اسی دائرے میں رہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جادو کسی نے بخار کا کیا اور آپ خوف سے ہارٹ اٹیک کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جادو تھوڑا ہوتا ہے, خوف زیادہ ہوتا ہے. خوف کیونکہ شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے, شیطان ڈرانا ہی تو چاہتا ہے. صحیح. جب انسان ڈرنا شروع ہو جائے تو پھر یہ اسٹرانگ ہو کے پیچھے بھاگتا ہے اور ڈراتا ہے اور مسلط ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کو اگر قرآن پاک میں دیکھیں جو واضح اللہ رب العزت نے اعلان کیا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا کہ مجھے شیطان نے دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے بنصب وعذاب. تو یہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی ہے, تو ایوب علیہ السلام نے اپنے دور میں بھی جو اپنی بیماری کا رخ شیطان کی طرف کیا, اس کا مطلب شیطان کے اثرات کی وجہ سے کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے, کوئی دکھ بھی پہنچ سکتا ہے. صحیح. تو شیطانی اثرات کو اسلام بڑا واضح اور دو ٹوک مانتا ہے. ٹھیک ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. صحیح. تو ساری باتیں علی بھائی کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام بڑا دو ٹوک موقف دیتا ہے کہ جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف وہم ہے, یہ صرف خوف ہے. نہیں, یہ خوف اور وہم نہیں ہے, اس کے پراپر اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کے بعد آپ خوف میں چلے جائیں تو اسٹرانگ ہو جاتا ہے, پھر یہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جادو ایک وسوسہ ڈالتا ہے, آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اس موقع پہ اگر آپ کی باڈی میں پازیٹیوٹی بڑھ جائے, اللہ پر یقین, اللہ سے محبت, آپ اور اسٹرانگ ہو جائیں, تو آپ کی باڈی سے بھی تو وائب پازیٹیو نکلتی ہے نا, اس کو کل کر سکتی ہیں, ختم کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو چلیں, اسلام میں تو یہ واضح ہو گیا کہ ایگزسٹنس کو مانتا ہے لیکن حرام ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ جادو وسوسہ ڈالتا ہے, اور اگر آپ اس وسوسے کو کاؤنٹر نہ کر سکیں پازیٹیوٹی سے, یہ مزید بڑھتا ہے. آج کے دور میں سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں, میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ بڑے میجیشینز مشہور ہیں, بچے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز. ایک شو ہے برٹش گاٹ ٹیلنٹ, امریکاز گاٹ ٹیلنٹ, وہاں میجیشینز آتے ہیں, وہ آ کے عجیب و غریب چیزیں کرتے ہیں,
آڈینس کو لگتا ہے جادو ہے، لیکن زیادہ تر کرتب ہوتے ہیں. وہ کرتب کو پھر ایکسپوز بھی کیا جاتا ہے، ویڈیوز بنتی ہیں کہ اس کرتب کے پیچھے کیا سائنس تھی، کیسے کیا گیا. تو سائنٹیفک کمیونٹی بیسیکلی میجک کا کلیئر کٹ انکار کرتی ہے. کلیئر کٹ انکار ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میجک کو سائنس ایلوژن کہتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو جادوگر تھے نا، وہ بھی مطلب میں نے سنا ہے کہ ایلوژن کریٹ کرتے تھے. میجک تو تھا لیکن ہو سکتا ہے شیاطین کے تھرو بھی کرتے ہوں. اب شیطان بھی ایلوژن کریٹ کر سکتا ہے، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ڈیلوژن اور ایلوژن بھی شیطان کی طرف سے. ایک چیز ویسی نہیں ہے لیکن نظر ویسی آ رہی. جیسے آپ کو چیز ہلتی نظر آ رہی ہے، روپس رسیاں ہلتی نظر آ رہی تو سانپ لگیں گی. اس طرح ہپنوٹزم ہوتا ہے جس میں ایک چیز بندے سے آپ منوا لیتے ہیں، بندے کو اس کیفیت میں لے جاتے ہیں، اس فریکوینسی پہ اس کو لے جاتے ہیں کہ وہ اس کو وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی نظر آتی ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو ایلوژن کا کنسیپٹ ہے. تو سائنس میں تو اس کا کلیئر کٹ انکار ہے کہ میجک کوئی چیز نہیں ہے. یہ اصل میں سائیکولوجیکلی انسان کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، اس کو ڈیلوژن کاز کی جاتی ہے، ہیلوسینیشن کاز کی جاتی ہے، اور ٹرکس ہوتے ہیں، زیادہ تر ٹرکس انوالو ہوتے ہیں، کچھ سائنٹیفک ٹرکس ہوتے ہیں. اس پر موویز بھی بنی، جیسے شارلوک ہومز ایک مووی ہے، اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ سب ٹرکس ہوتے ہیں، کوئی جادو وادو نہیں، کوئی جنات، کیونکہ جنات کا تو ویسے انکار ہے سائنس میں. تو ہم تو کہتے ہیں نا شیاطین سے جنات سے مدد لی جاتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب شیطان کو ہی ہم نہیں مانتے، جنات کو ہی نہیں مانتے، تو ہم جادو کو کیسے تسلیم کر لیں. تو سائنس میں اس کا کلیئر کٹ انکار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر وہ چیز جس کا سائنس انکار کرے، وہی بات ہے جیسے ہم نے جنات کے وجود کے حوالے سے بات کی تھی، ہمارے لیے سائنس پیرامیٹر نہیں ہے. بالکل. اب سائنس کے پاس وہ انسٹرومنٹس ہی نہیں ہے جنات کو شاید ٹریک آؤٹ کرنے کے یا جنات کو دیکھنے کے، تو وہ تو اپنے انسٹرومنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. علی بھائی، سائنس اللہ رب العزت کو مانتی ہے؟ سائنس میں اگر دیکھیں ڈیپ چلے جائیں گے تو مانتی ہے، لیکن سطح پہ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ سائنٹیفک کمیونٹی نہیں مانتی. وہ جو فائیو سینسز کے مطابق وہ کہے گی کہ اللہ نظر نہیں آتا، تو بس نہیں، ہم نہیں مانتے، گاڈ کو تسلیم نہیں کرتے. تو اس لیے میسج میں یہی دینا چاہتا ہوں سب کو کہ ہر چیز سائنس کے مطابق نہ دیکھیں. سائنس کے پاس وہ انسٹرومنٹس نہیں ہے، سائنس کا وہ نیریٹو نہیں ہے. یہ ایک الگ چیز ہے، فلسفانہ یا ایک دینی بحث ہے، جادو کیا ہے، جنات کیا ہے. ہر چیز سائنس پروو نہیں کرتی ہے. تو کوئی بات نہیں، اگر جادو کا سائنس میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں جادو ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. تو جادو سے بچنا ہے، اور بچنے کا طریقہ ہمیں دین جو ہے وہ بتاتا ہے. لیکن علی بھائی، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمان ایک بات کرتا ہے، جی، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ سائنس کے ان 5 فارمولوں کے تحت، 5 سینسز کے تحت یہ جنات کا وجود نہیں ہے. جی، یعنی اس کو تو مثال دینی چاہیے کہ قرآن مجید میں ہے یا نہیں، اسے اگر پوچھنا بھی ہے حدیث میں ہے یا نہیں. ایک مسلمان مومن جو ہے اسے ریفرنس سائنس، ایک طرف سائنس کے ریفرنس ہوں اور ایک طرف قرآن و حدیث کے ہوں. مسلمان کون سے مانے گا؟ وہ تو قرآن و حدیث کے ریفرنس لے گا. تو یہ جو سائنس کی طرف جاتے ہیں، ہاں ہم سائنس کو مانتے ہیں، وہ ایک نالج ہے، علم لینا چاہیے، وہ اسلام بھی اس چیز سے نہیں روکتا. لیکن اس علم کی بنیاد پہ اسلام کا ہی انکار کر دینا، یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے بالکل پرابلمیٹک ایٹیٹیوڈ ہے. تو بہرحال میسج یہی ہے نوجوانوں کو جو یہ میجک ٹرکس دیکھتے ہیں کہ ایسے ٹرکس دیکھنے سے بچیں، ان پر بلیف نہ کریں. یہ بیسیکلی ہوتے ٹرکس ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے میجیشنز ہوتے ہیں جن کے باقاعدہ شیاطین سے رابطے ہوتے ہیں اور وہ شیاطین کے تھرو میجک کاز کرتے ہیں. بٹ سائنس شیاطین پر نہیں مانتی، جنات پر نہیں مانتی. تو ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کے خطرناک قسم کے میجیشنز ہوں. تو بہرحال بڑا مزہ آیا یہ والی ڈسکشن بھی کر کے. لیکن چونکہ ہم نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جادو کا انکار ہے سائنٹیفک کمیونٹی میں، وہ کس بیسس پہ ہے اور منکرین جادو اور جنات جو ہیں ان کے کیا نظریات ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کروں گا. ابھی کچھ کھا پی لیتے ہیں، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں اس موضوع پہ بات کریں گے. جزاکم اللہ خیر.